آج ہم ایک بہت پرانی لیکن دلچسپ لوک کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ اس میں اسٹریٹجک سوچ اور کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا ایک زبردست سبق چھپا ہوا ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک سوداگر اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لے کر ایک سفر پر نکلتا ہے، اور اس کی منزل ایک ایسا شہر ہے جہاں سب سے بڑا ہتھیار منطق یعنی لاجک ہے۔ ایک ایسا ہتھیار جسے لوگ دھوکہ دینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنا دفاع کرنے کے لیے بھی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کہانی کا مرکزی کردار کون ہے اور وہ کون سی مشکل تھی جس نے اس پوری کہانی کو جنم دیا۔ اچھا، تو ہمارے ہیرو کا نام ہے عبد الرحمن۔ یمن کے شہر عدن کا ایک بہت ہی سیدھا سادھا اور ایماندار سوداگر۔ اس کا کام کیا تھا؟ ایک جگہ سے سستا سامان خریدنا اور دوسری جگہ جہاں اس کی مانگ زیادہ ہو وہاں بیچ دینا۔ لیکن اس بار اس نے ایک بہت بڑا جوا کھیلا، اپنی ساری جائیداد بیچ کر سندل کی لکڑی خرید لی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سنا تھا کہ بغداد میں سندل کی لکڑی کی قیمت سونے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے رسک بہت بڑا تھا، لیکن اگر کامیاب ہو جاتا تو پھر زندگی بدل جانی تھی۔ اور بس یہیں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ بغداد میں قاسم نام کا ایک مقامی سوداگر جو خود بھی سندل کی لکڑی کا کاروبار کرتا تھا، اسے عبد الرحمن کی آمد کی خبر ملی۔ اب اسے لگا کہ یہ تو اس کے کاروبار کے لیے خطرہ بن گیا ہے، تو اس نے مقابلہ کرنے کے بجائے دھوکہ دینے کا سوچا۔ قاسم کی چال بہت شاطرانہ تھی۔ دیکھیے اس نے کیا کیا۔ سب سے پہلے تو وہ عبد الرحمن کے خیمے کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ پھر اس نے جان بوجھ کر قیمتی سندل کی لکڑی کو عام لکڑی کی طرح جلانا شروع کر دیا، جیسے وہ کھانا پکا رہا ہو۔ جب عبد الرحمن نے یہ دیکھا تو اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ قاسم نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ بغداد میں سندل کی لکڑی بالکل بیکار ہے، اور آخر میں اس پر ترس کھانے کا ناٹک کرتے ہوئے ایک بڑی فراغ دلانہ ڈیل کی پیشکش کر دی۔ یہ سیدھا سیدھا ایک نفسیاتی کھیل تھا، جھوٹ بولے بغیر جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش۔ اور وہ پیشکش کیا تھی؟ قاسم نے کہا، میں تمہاری ساری سندل کی لکڑی لے لوں گا اور بدلے میں تمہیں اس کے وزن کے برابر جو کچھ بھی تم مانگو گے وہ دے دوں گا۔ سننے میں تو یہ بہت زبردست ڈیل لگتی ہے نا؟ لیکن اس کی اصل چال ان الفاظ میں چھپی تھی، جو بھی تم چاہو۔ یہ قانونی جال تھا اور ہمارا بیچارہ عبد الرحمن سیدھا اس میں آ کر پھنس گیا۔ تو اب عبد الرحمن کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ وہ ٹھگوں کے شہر میں بری طرح پھنس چکا ہے، اور اب اس کے سامنے ایک کے بعد ایک ناممکن چیلنجز آنے والے ہیں۔ خیر، قسمت سے شہر میں شیخ عبداللہ جیسا ایک نیک دل سرائے کا مالک بھی تھا۔ جب اس نے عبد الرحمن کی کہانی سنی تو اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ بغداد میں سندل کی لکڑی تو ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب عبد الرحمن کو سمجھ آیا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ اور مصیبتیں یہاں ختم نہیں ہوئیں۔ اس کے سامنے 4 ناممکن جال بچھا دیے گئے۔ پہلا تو وہی معاہدہ تھا کہ ٹنوں قیمتی لکڑی کے بدلے کچھ بھی لے لو۔ پھر ایک ٹھگ نے اس کے ساتھ شطرنج کھیلی اور شرط یہ رکھی کہ اگر عبد الرحمن ہارا تو اسے پورا سمندر پینا پڑے گا۔ حد ہو گئی۔ ایک اور کانے آدمی نے آ کر الزام لگا دیا کہ عبد الرحمن نے اس کی آنکھ چرا لی ہے۔ اور چوتھا دعویٰ تو اور بھی عجیب تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ اس نے اس کے لوہے کے پاجامے چرائے ہیں۔ اب بتائیں، یہ سب ایسے الزامات ہیں جن سے بچنا ناممکن لگتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر رات کی صبح ہوتی ہے۔ جب لگ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہیں سے کہانی کا رخ بدلنا شروع ہوتا ہے اور حل کی ایک امید نظر آتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسے 4 ناقابل شکست جالوں سے کیسے بچ سکتا ہے، وہ بھی تب جب ہر جال کی بنیاد ہی الٹی سیدھی منطق پر رکھی گئی ہو۔ یہیں پر سرائے کے مالک نے ایک بہت اہم سراغ دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ سارے ٹھگ ایک نابینا استاد کو رپورٹ کرتے ہیں۔ وہی ان کی چالوں کو مزید بہتر بناتا ہے۔ یعنی حل ان ٹھگوں میں نہیں بلکہ ان کے استاد کی دانائی میں چھپا ہوا ہے۔ اور بس یہی وہ معلومات تھی جس کی عبد الرحمن کو ضرورت تھی۔ اس نے بھیس بدلا اور اس نابینا استاد کی باتیں سننے لگا۔ اور اس نے کیا سنا؟ استاد اپنے شاگردوں کی تعریف نہیں کر رہا تھا، بلکہ ان کی ہر چال میں موجود ایک خامی بتا رہا تھا۔ جیسے سندل والی ڈیل پر اس نے کہا، اگر اس نے وزن کے بدلے پسو مانگ لیے تو کیا کرو گے؟ ان کا وزن تو کبھی پورا ہی نہیں ہو سکتا۔
سمندر پینے کی شرط پر کہا مان لو، لیکن شرط رکھو کہ پہلے سمندر میں گرنے والے سارے دریا روکے جائیں۔ آنکھ چرانے کے الزام پر کہا کہو کہ ٹھیک ہے، لیکن موازنے کے لیے دوسری آنکھ بھی نکالو۔ اور لوہے کے پاجامے کے لیے کہو کہ بنا دوں گا، بس اسے سینے کے لیے لوہے کا دھاگا لا دو۔ یعنی ہر مسئلے کا حل خود اسی مسئلے کے اندر موجود تھا، اور یہی علم عبد الرحمن کا سب سے بڑا ہتھیار بننے والا تھا۔ اب باری تھی اصل مقابلے کی، یعنی عدالت کی کارروائی۔ یہاں عبد الرحمن نے ان ٹھگوں کی ہی منطق کو انہی کے خلاف استعمال کیا اور ایک ایک کر کے سب کو شکست دی۔ تو سب سے پہلا کیس تھا سندل کی لکڑی کا۔ ٹھگ نے کہا معاہدہ پورا کرو۔ عبد الرحمن نے بڑی خوشی سے کہا بالکل، مجھے سندل کی لکڑی کے وزن کے برابر پیسوں دے دو۔ بس قاسم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے جو جال بچھایا تھا، عبد الرحمن نے اسی جال سے اسے شکار کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ٹھگ کو اپنا دعویٰ واپس لینا پڑا، الٹا اس پر 10,000 سونے کے سکوں کا جرمانہ ہوا، جس میں سے آدھی رقم عبد الرحمن کو ملی، یعنی انصاف ہو گیا۔ اب دوسرا کیس آیا، لوہے کے پجامے والا۔ ٹھگ نے کہا میرا لوہے کا پجامہ واپس کرو۔ عبد الرحمن نے کہا ضرور کروں گا، بس پہلے اسے سینے کے لیے لوہے کا دھاگا لا دو۔ بات تو سیدھی ہے، اگر لوہے کا پجامہ ہو سکتا ہے تو اسے سینے کے لیے لوہے کا دھاگا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں بھی اس نے اصول توڑا نہیں، بلکہ اسی اصول کو زیادہ ہوشیاری سے استعمال کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹھگ کا بھانڈا پھوٹ گیا، اسے کوڑے مارے گئے اور 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ پھر آیا تیسرا کیس، چرائی ہوئی آنکھ والا۔ یہ تو سب سے کمال تھا۔ ٹھگ نے چیخ کر کہا میری چرائی ہوئی آنکھ واپس دو۔ عبد الرحمن نے سکون سے جواب دیا بالکل دیتا ہوں، لیکن پہلے اپنی دوسری آنکھ بھی نکال کر دو تاکہ میں وزن اور سائز کو ٹھیک سے ملا سکوں۔ اب بھلا کون اپنی دوسری آنکھ بھی نکلوانے کے لیے تیار ہوگا؟ تو ظاہر ہے وہ ٹھگ بھی بری طرح ڈر گیا اور اس نے اپنا جرم مان لیا۔ اسے بھی کوڑے پڑے اور 6 مہینے کی قید ہوئی۔ اور آخر میں تھا سب سے عجیب کیس، سمندر پینے والا۔ ٹھگ نے کہا وعدے کے مطابق پورا سمندر پی جاؤ۔ عبد الرحمن نے انکار نہیں کیا۔ اس نے کہا میں بالکل تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، پہلے تم سمندر میں گرنے والے تمام دریاؤں کو روکو۔ ایک ناممکن کام کے لیے ایک ناممکن شرط، یہ منطق کا شاہکار تھا۔ نتیجہ یہ ٹھگ بھی پکڑا گیا، اس نے بھی اپنا جرم قبول کیا، اسے 100 کوڑے مارے گئے اور 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح انصاف کی جیت ہوئی اور چاروں ٹھگ اپنی ہی چالوں میں پھنس کر رہ گئے۔ تو اس ساری کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس کا اصل سبق کیا ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کہانی سے کچھ بہت اہم باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ عقل اور دانائی دھوکے بازی سے کہیں زیادہ طاقتور ہتھیار ہے۔ دوسری بات، لالچ اور بے ایمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی سسٹم کو ہرانے کے لیے اس کے اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور چوتھی بات کہ اکثر کسی بھی مسئلے کا بہترین حل اسی مسئلے کی منطق کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے۔ عبد الرحمن نے بھی تو یہی کیا تھا، اس نے ان کے اصول توڑے نہیں بلکہ ان سے بہتر طریقے سے استعمال کیا۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ زندگی میں کب بہترین حل اصولوں کو توڑنا نہیں بلکہ اپنی مخالف سے زیادہ ذہانت سے انہی اصولوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔